الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر دے اندر تواڈی مدد فرمائی جس وقت کہ تسی کمزور سی، اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو اور اللہ دی ذات تو ڈرو۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک دے اس مہینے دے اندر بڑے بڑے ایسے عظیم واقعات رونما ہوئے نے جدی وجہ دے نال اسلام ایک بلندی دیاں منزلاں دے اندر داخل ہو گیا۔ ویسے تے روزہ خود بھی بڑا امتحان ہے، صبح تو لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ معمولی عمل نہیں، لیکن روزہ رکھ کے عرب دی تپ دی ہوئی صحرا دے اندر جڑی دھوپ ہے او دے اندر کھجور دا ایک دانہ کھا کے شہری ویلے پانی دا ایک پیالہ پی کے سارا دن سخت گرمی دے موسم دے اندر اللہ نو راضی کرنے واسطے دشمن دے مقابلے دے اندر جنگ کرنا، جہاد کرنا، اے اونا قدوسی صفات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا کارنامہ ہے جنہ دی تربیت خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ جس فوج دا دستہ نے اس فوج دا چیف آف آرمی سٹاف جناب محمد الرسول اللہ نے روایات کے اندر آندا ہے کہ جس ویلے مسلمان مکے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اجے پہلے زخم ہی نہیں سن پھرے، مکے دی جدائی دا صدمہ اپنی جگہ سی کہ کافراں نے پروگرام بنایا کہ جناب محمد الرسول اللہ دے اس قافلے نو نیست و نابود کر دیتا جائے، اور انہوں نے حملہ کرن دا منصوبہ بنایا۔
جس ویلے میرے محبوب نو اس کی اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے نال مشورہ شروع فرمایا، کیونکہ اللہ دا امر ہے شاورہم فی الامر، کملی والیا جدو کوئی اہم معاملہ پیش آئے تے اپنی جماعت دے نال مشورہ کریا کر۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب دے کہن سے اعلان کیتا، حی علی الجہاد۔ جویں اج تیریاں مسجداں دے اندر آواز لگ دیے حی علی الصلاۃ، نماز واسطے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی واسطے آؤ، ایدہ ہی میرے مصطفیٰ دے زمانے دے اندر آواز لگ دی سی حی علی الجہاد، جہاد واسطے آؤ۔ جس ویلے اعلان ہویا حی علی الجہاد، جہاد واسطے آؤ، ایک بزرگ عورت، بڈھی عورت نے میرے محبوب دا اعلان سنیا اور اپنے وال سر دے کٹ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر لے کے آ گئی۔ سرکار پوچھ دینے اما میں انہاں والاں دا کی کراں گا؟ اور کہن لگی کملی والیا میرا کوئی بھائی زندہ نہیں، میرا شوہر زندہ نہیں، میرا باپ زندہ نہیں، سارے اللہ دے رستے دے اندر قبول ہو چکے ہیں، اور میرے گھر دے اندر کوئی میرا بیٹا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اج ہر گھر دے وچوں چندہ جا رہا ہے، کسے گھر چوں بندہ جا رہا ہے، کسے گھر دے وچوں چندہ جا رہا ہے۔ میرے کول تے کچھ بھی ایسا نہیں، چندے دی صورت دے اندر، بندے دی صورت دے اندر جڑا میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کر دی۔ اللہ دے نبی میں سر دے وال کٹ کے لے آئی ہاں، مینوں شرم آئی کہ اج ہر گھر دے وچوں حضور نو لبیک آکھیا جائے، لیکن میرے گھر دے وچوں کوئی شے بھی حضور دی خدمت دے اندر نہ جائے، اور میں وال لے کے آ گئی ہاں۔ سرکار پوچھ دے نے اما انہاں والاں دا میں کی کراں، مینوں مصرف بھی تے دسنا۔ او کہن لگی مصطفیٰ اے وال کسے مجاہد دے گھوڑے دی رسی دے اندر بٹ جان گے، اے میرے وال مجاہد دے گھوڑے دی رسی دا حصہ بن جان گے، انج میرا بھی جہاد دے اندر حصہ پہ جائے گا۔ اس واسطے میں وال لے کے آ گئی ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ جس ویلے روایات دے اندر آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام منڈی دے اندر گئے، فروخت ہون واسطے، غلام بنن واسطے بازار دے اندر کھڑے نے، لوگ اپنی زمیناں دے کاغذات لے کے آ گئے، لوگ درم و دینار دے توڑے لے کے آ گئے، لوگ سونا چاندی لے کے آ گئے۔ ایک مائی کھڑی ہے، او دے ہاتھ دے اندر سود دی اٹی ہے، او بھی کھڑی ہے خریداراں دے اندر۔ کسی نے آکھیا ماں تینوں نظر نہیں آندا کہ یوسف نو خریدن واسطے لوگ سونا لے کے آئے نے، لوگ ہیرے جواہرات لے کے آئے نے، لوگ یوسف نو خریدن واسطے درم و دینار دے توڑے لے کے آئے نے۔ بھلا تیری
بھئی تیری اٹی یوسف دا ملک کیویں بن سکدی ہے؟ اس سود دی اٹی یوسف نو کس طرح اے دے نال تو خرید سکدی ہے؟ کہن لگی مینوں بھی پتہ ہے کہ میری اٹی یوسف دی قیمت نہیں بن سکدی، لیکن کل جدو اللہ دی بارگاہ دے اندروں اعلان ہوئے گا کتنے نے یوسف دی محبت دے اندر انہوں خریدن والے تے اتنے جتے سونا لے کے آن والے پیش ہونگے، چاندی لے کے آن والے پیش ہونگے، ہیرے جواہرات لے کے آن والے پیش ہونگے، درم و دینار والے پیش ہونگے، اور اپنی زمینہ باغات دے کاغذات رجسٹریاں لے کے آن والے پیش ہونگے۔ اوتے اونا خریداراں دے اندر اٹی والی خاتون دا نام بھی آ جائے گا۔ ایویں حضور دی بارگاہ دے اندر وال لے کے آ گئی تاکہ جہاد دے اندر چندہ دین والیاں دے اندر میرا نام بھی شامل ہے، سبحان اللہ، میرا نام بھی شامل ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور دو چھوٹے چھوٹے بچے میدان دے اندر کھیل دے پینے، جس ویلے اعلان سنیا گھر دی طرف دوڑ دل، دیکھیا اماں رو رہی ہے، اماں دی اکھاں دے اندر انجو نے پوچھیا اماں تو کس وجہ تو رو رہی ہے؟ کہنے لگی بیٹا آج مصطفیٰ نے جہاد واسطے اعلان کیتا ہے، تیرا کوئی ماموں زندہ نہیں جنوں جہاد تے روانہ کر دیتا جائے، میں بیوہ عورت ہاں، تہاڈا والد فوت شدہ ہے، ورنہ میں انہوں اللہ دے نبی دی آواز تے روانہ کر دے۔ اج ہر گھر دے وچوں یا چندہ جائے گا یا بندہ جائے گا، لیکن میرے کول تے دین واسطے چندہ ہی نہیں اور بھیجن واسطے بندہ ہی نہیں۔ اس غم دی وجہ دے نال میری آنکھاں جو آنسو آئے نے کہ ساڈا گھر اج محروم رہ جائے گا، اس جہاد دے اندر حصہ نہیں پا سکے گا۔ دونوں نے ماں دے گلے دے اندر باواں پا رہیاں اور کہنے لگے اماں آنسو اپنے روک لا، رب کعبہ دی قسم ہے دعا کرنا ساڈے حق دے اندر تیرا کام ہے، اور اپنے آپ نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ساڈا کام ہے۔ تسی پتر چھوٹے ہو، جنگ جواناں دا کم ہے۔ اما کی ہویا اگر ساڈی بچپنے دی عمر ہے، رب کعبہ دی قسم ہے ساڈا ایمان تے جوان ہے نا، اللہ اکبر، ساڈا ایمان تے جوان ہے، اس واسطے پریشان ہونے دی ضرورت نہیں۔ جدھر مجاہدین دیاں صفاں بڑھ رہی سن، یہ دونوں بچے بھی انہاں صفاں ول چلے گئے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافراں دیاں چیرا دستہ دیاں انہاں دے مظالم دا تذکرہ فرما رہے ہیں اور پوچھ دے نے کون ہے جڑا اوکھے ویلے دے اندر محمد مصطفیٰ دا ساتھ دے گا۔ سب تو پہلے اٹھ کے ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، میں صدیق اس کام واسطے حاضر ہاں۔ اللہ اکبر، اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا کہ صدیق دا مقام ہے جے کہ جو مال مانگو تو مال حاضر، جو جا مانگو تو جا حاضر، نہیں نکلے گر زبان سے میری تو کٹوا دو زبان میری۔ سبحان اللہ العظیم۔ صدیق اپنے آپ نو پیش کر دیں، حضور دا منشا ایسی کہ انصار صحابہ دے وچوں کوئی اپنے آپ نو پیش کرے۔ فرمایا کہ صدیق بیٹھ جاؤ، تسی تے
ہر مقام تے سب تو پہلے ہوندے ہو۔ اللہ تہاڈا اس عمل جو اللہ تہاڈے اس عمل نو قبول فرمائے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے نبی اسی قوم انصار اسی قوم موسیٰ نہیں جڑے اس طرح آکھن کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ کملی والے تسی ساڈے کول حق لے کے آئے ہو، پیغام حق سانو عطا کیتا ہے۔ فرمایا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ۔ کملی والے اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں جڑے انج کہن کہ موسیٰ تو جا تے تیرا رب جائے، دونوں جا کے لڑن۔ اسی تے اس مقام تے بیٹھے ہاں، اسی قوم محمد اسی تے اے کہنے ہاں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ۔ کملی والے تمہیں چل، تیرا رب بھی چلے، تسی دوویں بھی اللہ دے نال لڑو، اسی بھی تواڈے نال مل کے کافراں دے خلاف جہاد کر دے ہاں۔ اور کہنے لگے نقاتل عن یمینک، کملی والے اسی تیرے سجیوں لڑاں گے، وعن شمالک وعن خلفک، کملی والے اگوں بھی لڑاں گے، پیچھوں بھی لڑاں گے، سجیوں بھی لڑاں گے تے کھبیوں بھی لڑاں گے، کسے مقام تے مصطفیٰ نو تنہا نہیں چھڈاں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ اسی تانوں تنہا نہیں چھڈاں گے، دشمن اگے آئے گا اگوں لڑاں گے، سجیوں آئے گا سجیوں لڑاں گے، کھبیوں حملہ کرے گا کھبیوں جواب دیاں گے، بیک تو حملہ آور ہوئے گا، پیچھوں اسی حملے نو روکاں گے، مصطفیٰ اسی تینوں تنہا نہیں چھڈاں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جڑا حق تسی لے کے آئے ہو اسی اس قد آمنا بکا، کملی والے اسی تیرے تے ایمان لے کے آئے ہاں، اور جڑا قرآن لے کے آئے ہو او دے تو اسی اس دے ایمان لے کے آئے ہاں۔ اللہ دے نبی اگر تسی سانو حکم دیو کہ اسی سمندر دے اندر چھلانگاں لگا دئیے، ساڈے چو کوئی بھی ایسا نہیں جڑا سمندر دے اندر چھلانگ نہ لگاوے، کملی والیا جڑا تیرا دشمن ہے او ساڈا دشمن ہے، جڑا تہاڈا دوست ہے او ساڈا بھی دوست ہے۔ کملی والیا یاد رکھ جڑا مال تسی جہاد واسطے ساڈے کولوں لے لاؤ گے، سانو او اتنا پسند ہے کہ ساڈے مال دا او سرتاج ہے، سانو اس مال نالوں زیادہ پسند ہے جڑا ساڈے کول باقی رہ جائے۔ اللہ دے نبی سبحان اللہ العظیم، صحابہ نے فیصلہ کر دیتا کملی والے جڑے تیرے دوست او ساڈے دوست، جڑے تیرے دشمن او ساڈے دشمن، جنہاں نال تہاڈی صلح انہاں نال ساڈی صلح۔ اللہ دے نبی جڑے تیرے نہیں او ساڈے نہیں، جڑے تیرے نے انہاں نال اسی بھی کھڑے آئے۔ کملی والے ساڈے لئی سمندر دے اندر چھلانگ لگانا آسان ہے، لیکن محمد دا دامن چھڈنا مشکل ہے۔ اسی تو صرف ایمان دا دعویٰ کر دے ہاں، صحابہ ایمان دے اس مقام تے کھڑے نے۔ سبحان اللہ، صحابہ آن والی قوم نو درس لے گئے، جس طرح دے بھی حالات ہون، حالات دا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے پر مصطفیٰ نو چھڈیا نہیں جا سکتا۔ تلے دی آواز سمجھ آ رہی ہے اندر یا دی دیکھ کر دے کو سیٹ؟ میرا خیال ہے کہ نہیں آ رہی۔
سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے صفاں دا جائزہ لیا، جڑا کوئی بیمار ہے اس نوں کہندے نے بابا جی چلو جہاد جان دی تانوں اجازت نہیں، ٹردیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفاں دا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھیا کہ ایک بچہ اپنے پنجیاں دے بل کھڑا ہو کے بڑے دے برابر بڑا بن رہا ہے۔ حضور نے کن تو پکڑیا، باہر کر دیتا، فرمایا بیٹا 10 سال عمر دا بچہ ہے، جوان کیویں ہو سکتا ہے، چلا جا اپنی ماں دی خدمت کر۔ کہنے لگا اللہ دے نبی میں بڑی مشکل دے نال اجازت لے کے آیا، کملی والیا اگر میری ماں مینوں کہے گی تیرے اندر کوئی خوبی ہوندے، تیرے اندر کوئی گیٹس ہوندے تے اللہ دا نبی تینوں بھی قبول کر لیندا، تیرے اندر خامی ہے اس واسطے تو ریجیکٹ ہو گئے، اللہ دے نبی میں اپنی ماں دا سامنا نہیں کر سکاں گا۔ جہاد دے اندر جان واسطے سرکار دیاں منتاں پیا کردا ہے، حضور نے او دا جذبہ دیکھ کے اجازت عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ العظیم۔ گویا زبان حال دے نال کہہ رہا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کملی والیا تیرے تے فدا ہون نو دل کردا ہے، اسلام دی سربلندی واسطے جان دین نو دل کردا ہے، ناموس قرآن واسطے جان دین نو دل کردا ہے۔ اے اندر کوئی شک نہیں کہ نماز بھی اچھا عمل ہے، روزہ بھی اچھا عمل ہے، حج بھی اچھا عمل ہے، قربانی بھی اچھا عمل ہے، سارا دین اچھا ہے، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور تے قربان ہون دا جذبہ 10 سال دے معاذ دے اندر بھی ہے تے 8 سال دے معوذ دے اندر بھی ہے، تے اے جذبہ ہجے بھی کٹیا۔ اچھی بولو نا، ایک پکھے چلا دے تو سو جاندے نے سارے، تو انو سبحان اللہ کہن لگیا روزہ لگتا ہے تے میں تے میرا خیال ہے بھی وہ 1.25 من کھا کے بیٹھا ایتھے، سبحان اللہ تے کہو نا، اپنے جینے ہون دا زندہ ہون دا ثبوت دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اج بھی یہ جذبہ زندہ ہے اور کافر اس جذبے نو ختم کرنا چاہتا ہے، پر یہ ہونا۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ، مل کے کہلا، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور جڑا ہے بولے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ پس وہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، ورفعنا لک ذکرک،
ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، عرش و فرش پہ ان کا چرچا، عرش و فرش پہ ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور سبحان اللہ۔ معاذ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل کر دے میری جان محمد پہ قربان ہو جائے، اس واسطے اللہ کے نبی قیامت تک وہ کبھی نہ اٹھ سکے گا جسے محمد نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی مینوں ریجیکٹ نہ کر، میں اپنی ماں نال وعدہ کر کے آیا کہ میں محمد دا جانثار بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے قبول کر لیا، تھوڑا جے اگے گئے تھے، یہ معوض بھی کھڑا ہے 8 سال دا، سرکار نے فرمایا تینوں تے میں لے جا سکتا ہی نہیں، تینوں تے میں لے جا سکتا ہی نہیں، تو تے بڑا چھوٹا ہے بیٹا، کر جا۔ رو پیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قد اوہدا زیادہ ہے، طاقت میری زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، قد اوہدا زیادہ ہے تے طاقت میری زیادہ ہے۔ حضور نے کہنا جی کشتی کرا کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ دی فوج ادھر بھی کھڑی ہے ادھر بھی کھڑی ہے، سامنے کافروں دی فوج ہے، 2 بچیاں کے درمیان کشتی ہو رہی ہے، اور چھوٹے نے بڑے نو آکھیا تو تے سلیکٹ ہو ہی گیا ہے، اگر تیرے گرن دے نال میں بڑا بننا، میں جہاد دے اندر جا سکدا، اج اپنے آپ نو گرا کے محمد دی نظر چ مینوں قبول کرا دے۔ کدی مسلمان اپنے آپ نو گرا کے چھوٹے نو بڑا کرتے سن، اج سارے گران دے چکر چ نے، اٹھان دے چکر چ سب گران دے چکر چ نے۔ خان صاحب کہندے نے اپوزیشن گر جائے، اپوزیشن کہندی ہے خان صاحب عدم اعتماد ہو کے گر جائے، گھر نو جائے۔ اج ہر کوئی گران دے چکر چ، اٹھان دے چکر چ کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کشتی کرائی، کہدا مقابلہ ہے، عزت دا نہیں، وقار دا نہیں، دولت دا نہیں، سٹیٹس دا نہیں، مقابلہ ہے رسول تے جان قربان کرن دا، مقابلہ ہے جہاد دے اندر جان دا، مقابلہ ہے اسلام دی سر بلندی دا۔ شاہینہ دے بیٹے بھی شاہین ہی سن۔ سبحان اللہ۔ صحابہ دے پتر نے، کوئی عام لوگ تے ہیں نہیں، اس واسطے چھوٹے نے چک کے گرا دیتا، ریفری جناب محمد الرسول اللہ نے ہاتھ کھڑا کر دیتا، تو بھی جت گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماندے جس ویلے فوجاں دا مقابلہ شروع ہویا، یہ بے ایمان پہلے ہی آ کے پکی جگہ تے قبضہ کر گئے سن۔ کافر مسلمانوں دے حصے چ ریتلی زمین اور پہاڑ آیا، اور ریت بھی گرم، ریت بھی گرم، اور انہاں کول چٹیل صاف ستھرا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک کرم فرمایا، سرکار نے سارے نو فرمایا تواڈی اج دی رات سون دی ہے۔ توجہ کرے جی، تواڈی اج دی رات، سارے صحابہ نو کی فرمایا؟ اج دی رات تواڈی سون دی ہے، تے محمد دی اج دی رات رب دے سامنے رون دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اچھی جگہ تے چھپر بنا دینے تواڈا، اتھوں ہدایات چل دیا رہن گیاں۔ صحابہ سو گئے اور حضرت سعد پہرے تے کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر اس چھپر دے اندر حضور دے نال قیام پذیر ہو گئے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے جس ویلے کملی والے نے کافراں دی طاقت اور سطوت ویکھی اللہ دے نبی نماز واسطے کھڑے ہو گئے، نماز دے اندر کھڑے کھڑے روندے رہے، اس تو بعد دعا واسطے ہاتھ پھیلا دیتے، دعا دے اندر اس طرح گڑ گڑا کے روئے کہ عرش و فرش محمد دی دعا دی لذت تو لبریز ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت متوجہ ہونی شروع ہو گئی۔ صدیق اکبر فرماندے کبھی مصطفیٰ سجدے دے اندر جائے کملی مبارک کندیاں تو گردی پئی ہے، اللہ دے نبی دعا کر دینے اللہم انجز لی علی ما وعدتنی، اے اللہ جڑا تو محمد دے نال وعدہ کیتا ہے جو اس وعدے دی تکمیل دا دن آ گیا ہے۔ اللہم یہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے محمد دی کمائی ہے 313 میں محمد دی ساری زندگی دی کمائی ہے، ایو اسلام والے نے، ایو مسلمان نے، ایو ایمان والے مومن نے۔ اللہ یہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اللہ اگر اے شہید ہو جاندے لا تعبد فی الارض، کون جڑا زمین تے تیری عبادت کرے گا؟ کون کھڑا ہو کے سبحانک اللہ پڑھے گا؟ کون کھڑا ہو کے رحم شریف دی تلاوت کرے گا؟ کون سورت اخلاص دیاں تلاوتاں کرے گا؟ کون رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم آکھے گا؟ کیڑی زبان جو سمیع اللہ لمن حمیدہ نکلے گا؟ کون ہے جڑا سجدے دے اندر سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا؟ کون ہے جڑا قعدے دے اندر دوزانوں بیٹھ کے تحیات للہ والصلوات والطیبات دے وظیفے پڑھے گا؟ یہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، ربا 313 محمد دی ساری زندگی دی کمائی ہے، اگر اج اے ہلاک ہو جاندے لا تعبد فی الارض، پھر میں مکدی مکانا، پھر زمین تے تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں رہے گا۔ اللہ اس طرح حضور نے دعا کی تھی کہ صدیق سجدے دی حالت حضور سن چمٹ گئے اور فرمانے لگے کملی والے بس کر، ہن اللہ دی مدد آن تو کوئی شے روک سکتی نہیں۔ کیسا رمز شناس رسول ہے، کیسا فنا فی الرسول ہے، کیسا فنا فی التوحید شخص ہے۔ لوگاں نے حسین دا سجدہ یاد رکھیا کہ حسین مصطفیٰ دے نال سجدے چ کھیلیا سی، لوگاں نے بدر دا سجدہ بھلا دیتا جس سجدے دے اندر صدیق محمد دے نال کھیلے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے کی فرمایا بس کر یا رسول اللہ، ہن اللہ دی مدد آن تو کوئی شے رکاوٹ بن سکتی؟ حضور نے سر سجدے چو اٹھایا اور آپ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا صدیق اے ویک جبریل اللہ دا سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ تے کہہ دیو جے جبریل تواڈے تک سلام لے کے نہیں آیا تو تسی غصے ہو، ٹھیک ہے، جبریل سلام لے کے آیا ہے اللہ دا صدیق واسطے، جبریل سلام لے کے آیا ہے مصطفیٰ واسطے کہ یا رسول اللہ سلام کر، حضور فرماتے ہیں سلام کر رہے ہیں، یہ ہاتھ چ گھوڑے دی لگام ہے اور گھوڑے دے دنداں دے اتے بدر دا غبار ہے، اور جبریل تلاوت کر رہے سیحزب الجمع ویولون الدبر۔ کملی والیا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انہاں دی جمعیت، انہاں دا اتحاد اور انہاں دی طاقت پارا پارا کر دیا گا، اور کملی والے آج تیرے سامنے وہ پٹھ پھیر کے بھجن گے۔ سبحان اللہ،
اج فتح دے ڈنکے محمد دے وجن گے۔ فرمایا میرے محبوب باہر تے ویکھ ذرا، تیرے آنسواں دی رب نے لاج رکھیے تے وادی بدر دے اندر بارش کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کملی والے ویکھ، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر آندا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کملی والے ویکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہے تاکہ شیطان دی گندگی نو دھو دیتا جائے اور صحابہ دے قدماں نو مضبوط کر دیتا جائے۔ فرمایا تم اپنے آپ نو کلیا نہ سمجھ میرے محبوب، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جدو میرے کو گڑ گڑا کے منگ رہا سی، کدی چادر کندھے تو گردی سی، کدی صدیق پکڑ کے اڑا دیندا سی، میں بھی اس منظر نو ویکھ رہا سا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ سجنا جڑیاں دعاواں منگیاں نے میں تیریاں ساریاں دعاواں نو قبول کر لیا، ساریاں دعاواں نو قبول کر لیا۔ انی مبتکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، پہلی فرصت دے اندر میں تیرے واسطے 1000 فرشتیاں نو آرڈر کر دیتا ہے کہ جاؤ بدر دے اندر محمد دی مدد واسطے اترو۔ اس واسطے تو اقبال کہندا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اس واسطے اقبال کہندا ہے تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری ہے تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے تو کہندا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ یہ مصطفیٰ دی جماعت ہے، یہ ایڈے عظیم ہو گئے نے کہ فرشتے انہاں دی قیادت دے اندر لڑن واسطے زمین تے اتر دے پے۔ فرمایا پہلا فوج دا دستہ 1000 دا ہے سجنا، اس تو بعد بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین، پھر 3000 فرشتے اتاراں گا۔ فرمایا اس تو بعد بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتے پھر آن گے جڑا انہاں بے ایماناں دا سر قلم کرن گے۔ اللہ، یہ قرآن کریم دی آیات نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے باہر تشریف لے آئے، قمصان دا جنگ دا راؤنڈ پیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ نو قتل کیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید نو قتل کیتا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ دے مقابلے چ زخمی ہوئے، تو پھر حمزہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے مل کے عتبہ دا خاتمہ کیتا۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماندے میں کھڑا سا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے کول آئے اور میرے نال آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں کیا کوئی جوان بندے جنگ چ ہون تو تھوڑا جہا آسرا بھی ہو جاتا ہے، میں دشمن کا مقابلہ کراں گا یا انہاں بچیاں نو سنبھالاں گا؟ حضرت عبد الرحمن فرماندے کہ اچانک انہاں چوں ایک بولن لگا کہ ابو جہل کون ہے چاچا؟ ابو جہل کون ہے؟ اسی تو ویکھے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا تسی وہ کی کر رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ بچیاں دے قد چھوٹے نے تے تلواراں قد تو بڑیاں نے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا بیٹا تسی کی کہنا ہے؟ اکھے اسی سنیا ہے کہ ساڈے آقا نو بڑی بک بک کردا ہے۔
بڑی بکواس کرتا ہے، حضور دے خلاف بڑے منصوبے بناتا ہے۔ اسی اپنی ماں دی کولو اجازت لے کے آئے ہاں کہ ایسے گستاخ رسول نو چھڈنا، جڑا کہندا ہے نا بھی ادھاں دے گستاخ نو چھڈنا نہیں، وہ میرے نال مل کے کہے کہ گستاخ رسول نو چھڈنا۔ پچھلیاں نے روزہ زیادہ لگ گیا ہے، وہ کو نہیں بول دے، معاذ و معوض کی اعلان کر دیں کہ نبی دے گستاخ نو چھڈنا گونج آ جائے، نبی دے گستاخ نو چھڈنا نہیں۔ جڑے نبی دے صحابہ دے گستاخ نے وہ بھی تے نبی دے گستاخ نے نا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کیوں چھڈیا جا سکتا ہے؟ وہ کی کہندے ہیں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ جنہوں سمجھ آئیے وہ آکھے سبحان اللہ، جنہوں نہیں آئی ہو انا للہ کہہ دے آکھو سبحان اللہ۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ حضرت فرماندے میں اجے سنبھلیا بھی نہیں سی کہ اچانک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماندے میں اشارہ کر کے آکھیا کہ وہ آئے، وہ جس کی حفاظت کر رہا ہے فوج کا دستہ۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نال دستے بھی تو فوجی ہوندے ہیں نا ماشاءاللہ، ایک جان دے اتے کئی جانا پہرے دار ہوندیاں۔ وہ حفاظت کر رہا ہے جس کی فوج کا دستہ۔ بچے کی کہنے چچا کب تلک روکے گا وہ، آئے توجہ کر، بچے کی کہنے کب تلک روکے گا وہ اسرائیل کا رستہ، کب تلک روکے گا وہ اسرائیل کا رستہ۔ دونوں بچے حملہ آور ہوندے اور ابو جہل نو شدید زخمی کر کے گرا دیتا، اور ابو جہل دا بیٹا اگے ود کے حضرت معاذ دے اتے حملہ کردا ہے اور بازو کٹ گیا، تھوڑا جہا جسم دے نال ٹچ رہا۔ اس تو بعد ایک اور صحابی نے اگے ود کے ابو جہل دا سر قلم کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ سارا دن اسے کٹے ہوئے بازو دے نال غزوہ بدر دے اندر روزہ رکھ کے شدید زخمی ہون دی حالت دے اندر 10 سال دا صحابہ دا بچہ صحابی رسول دی نور نظر جہاد پیا کردا ہے، اور جس ویلے درد دیاں ٹیساں ود گئیاں اپنے پیر دے ہیٹھاں اپنے ہاتھ نو رکھیا، چٹکے دے نال بازو نو جدا کر دیتا اور کہنے لگا کہ جڑا جسم دا حصہ اللہ دے رستے چ جہاد نو روکے گا اس جسم دے حصے نو جدا تے کیتا جا سکتا ہے، پر محمد دی راہ چ جہاد نہیں روکیا جا سکتا۔ صحابہ نے سبق دے دیتا معاذ نے کہ جڑا منکر جہاد ہے او دا تعلق اسلام دے نال نہیں، جسم دا او حصہ بھی صحابہ نو قبول نہیں جڑا جہاد دے اندر رکاوٹ بنے، اس نے اپنے اس حصے نو جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر، اس طرح اسلام آیا ہے، اللہ دا نظام ہے۔ اللہ نمرود نو چاہے تے مچھر دے ذریعے مروا دے، سبحان اللہ تے کہو نا۔ اللہ دا اپنا
اللہ دا اپنا نظام ہے نا. اللہ معمولی شے تو بڑے دشمن نو مرواندا ہے. اللہ اگر چاہے کہ ابرہہ دا لشکر ابابیلاں دے ذریعے ختم کرے. اللہ اگر چاہے مچھر دے ذریعے نمرود دا خاتمہ کرے. اور اللہ اگر بچانا چاہے تے مکڑی دے جالے نو محمد دا دفاع بنا دے. مصطفیٰ دا دفاع بنا دے. اللہ اگر چاہے تے کبوتری دے کونسلے نو حضور دا حصار بنا دے. اور اگر اللہ چاہے اپنے کعبے دا تحفظ ابابیلاں کو لو کروا لے. اللہ بڑیاں بڑیاں فوجاں دے محتاج نہیں. اللہ بڑے بڑے لشکراں دے محتاج نہیں. اللہ معمولی شے تو بھی اپنے دین دی حفاظت کرا سکتے. اللہ اکبر. امت دا فرعون ہے ابو جہل. 8 سال دا بچہ 10 سال دا بچہ اللہ نے انہاں بچیاں کو لو اس بے ایمان دا خاتمہ کرایا. اس واسطے اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کروٹ لے تو شیریں ستا نہ رہ. اپنی حکمرانی نو قائم کر. صحابہ دے ورثے تے کھڑا ہو. پیرا دے محمد دے دین تے. جتنے بے ایمان دین محمد نو نقصان پہنچانا لے نے معاذ بن کے معوض بن کے بچے معاذ بن کے معوض بن کے دین دا دفاع کرو. اور عورتاں اس بڑھیا دی طرح اپنی اولاد نو بھیج کے اور اپنے والاں دی ہدیہ کر کے دین محمد دا تحفظ کرن. اور مرد حضرت سعد بن معاذ دی طرح مقداد بن اسود دی طرح حضرت حمزہ دی طرح حضرت علی مرتضیٰ دی طرح 313 صحابہ دی طرح اپنے آپ نو حضور دے دین دی حفاظت واسطے پیش کر رہا. اس واسطے نبی بھی اوہی ہے. نبی دا دین بھی بولو نبی دا دین بھی اوہی ہے. تے نبی دے حوالے نال ساڈا رب بھی اچھی بولو نا ساڈا رب بھی کمی ہے تے ساڈے اندر ہے کہ اسی او نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالی سانو صحابہ کرام دی طرفہ جذبہ جہاد تو سرشار فرمائے.